وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدقہ و خیرات کے مصرف یعنی جہاں جہاں خرچ کیا جا سکتا وہ کون سے ہیں، وہ بھی بیان کر دیا اس ضمن میں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ آج کی آیت مبارکہ میں یہ لفظ ہے نا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا ہے تو کہاں کہاں دینا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ کچھ چیزیں اس آیت مبارکہ میں ہیں اور کچھ چیزیں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 60 میں ہیں، وہاں 8 مصارف بیان ہوئے ہیں اور یہاں پہ 6 بیان ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 8 بنتے ہیں، اور معروف بھی یہی ہے، ہر صاحب فکر کو پتہ ہے، جس کو بھی تھوڑی سی معلومات ہے اس کو پتہ ہے کہ 8 مصارف ہیں کہ جہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بیان ہوا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے 60 نمبر، اس میں بیان ہوا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ۔ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ نے تمہیں سونپا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وہاں 8 بیان ہوئے، یہاں 6 ہوئے۔ تھوڑی سی میں اس کے متعلق بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 177 میں جو لیس البر، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو فرمایا گیا، نمبر 1 ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دو۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی مسکین کو، فقیر کو دینا، صدقہ کرنا، وہ صرف صدقہ ہے، نکرہ لفظ ہے۔ لیکن والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان، وہی صدقہ اگر آپ کسی عزیز کو، رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اثنتان 2 بن جاتے ہیں، یعنی اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، 2 اجر ہو جاتا ہے۔ صدقہ تو ایک ہی ہے نا، جو آپ نے 1 روپیہ دیا تو یوں سمجھ لو کہ آپ نے اس کو 2 روپیہ دے دیا، اجر آپ کو اس کے حساب سے ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مطہرہ میں یہ جذبہ بیان کر دیا کہ جب خرچ کرنے میں آتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہو تو یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اور بڑا ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہی دگنا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والیتامى، یتیموں کو، یتیم کی جمع یتامہ، یتیموں پہ جو خرچ کرتے ہو، تو اس ضمن میں ایک خاص بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ لا یتما بعد الحلم، یتیم کب تک ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ نہیں ہوتا۔ جب بالغ ہو جاتا ہے، اپنا کام کاج کرنے لگتا ہے، پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ ساری عمر بندہ بوڑھا ہو گیا یتیم ہی رہے، سارے یتیم ہے، پھر تو کوئی غیر یتیم رہ ہی نہیں جائے گا۔ ایک خاص کیفیت بیان کی، ہر چیز کی حد بندی کی نا، وضاحت کر دی۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے، عورت اس کی بیوہ ہو جاتی ہے،
تو پورے معاشرے پر، سماج پر ذمہ داری ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. اللہ کرے کہ ہمارا وہ سماج بن جائے. یقین مانیں کہ اگر ہم وہ جذبہ پیدا کر لیں اپنے اندر جو ہمیں اسلام نے بتلایا ہے، ہمیں نہ ریاست کے تعاون کی ضرورت رہے، نہ حکومتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت رہے، اور نہ ہی ہمیں اقوام متحدہ بڑے بڑے فورموں کی قرضے لینے کی ضرورت رہے. جب ہم شریعت پہ عمل شروع کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، ارد گرد میں جو ضرورت مند اس کا خیال رکھیں. اسی طرح والمساکین، مسکین جو ہے، اور مسکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے جو لوگوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، سوال کرتا ہے، فقیرہ، جس کو ہم فقیر کہتے ہیں. ویسے تو فقیر اور مسکین میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت کی کہ جو ہمارے درمیان پھرتا رہتا ہے، سوال کرتا ہے، کہیں سے ایک لقمہ مل گیا، دو مل گئے، کھجور مل گئی، دو کھجور مل گئی، روپیہ مل گیا، 2 روپے مل گئے، زیادہ بھی مل گئے. جس طرح ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اشاروں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یا دکانوں پہ مانگنے والے ہیں، گھروں میں سوال کرنے والے، وہ اور ہیں. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، اور وہ بھی نہ ہو کہ اس کی بڑی شہرت ہو، یعنی سفید پوش کا آگے، اس کی کمائی کم ہے، اخراجات زیادہ. تو اس میں ایک کیفیت بیان کر دی نا. ہر معاشرہ اپنے اپنے حساب سے دیکھے. بڑی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں جو مسکین ہوگا وہ اس کی کیفیت اور ہوگی، ہماری سوسائٹی میں اور ہوگی، اس کے نیچے چلے جائیں اور سوسائٹی میں، تو سوسائٹی خود تعین کر لے گی کہ مسکین کون سا ہے. اس حدیث کی، ان الفاظ کی روشنی میں، کہ جس کی کمائی اتنی ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی اور وہ سوال بھی نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیرت دے رکھی ہے. تم ڈھونڈو، تمہاری ذمہ داری ہے، ڈھونڈ کر اس کے سامنے پیش کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے قبول کر لیا ہے. یہ ہے جذبہ مسلمانوں کا. یہ نہیں کہ اب میں آ گیا ہوں، سب سے پہلے تو 5-7 کیمرے ساتھ لے کے جائیں، تصویر بنائیں اس غریب مسکین کی جس کو چارہ نے اب دیکھا ہے، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹو کہ ہم نے اس کو دے دیا. ظاہر ہے سیاست کرنی ہے، سیاسی تعاون تو ایسا ہی ہوگا. یا این جی اوز کرتی ہیں کہ بھٹے پہ چلے گئے، مزدوروں کو دیا، اور پوری دنیا میں تصویریں پہنچتی ہیں، اور پھر ساری عمر اس کا کھاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ تصویر بن گئی نا، وہ ساری عمر چلے گی. یہ نہیں طریقہ ہے. طریقہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. پھر اسی طرح وابن السبیل، مسافر، راستے کا بیٹا. لفظ تو یہی ہے نا کہ راستے کا بیٹا. مسافر جو ہے، ایک مسافر چلتا ہے، کہیں پہنچتا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے، تو اتنا اس کو دے دیا جائے کہ وہ اپنی منزل پہ واپس پہنچ جائے. ایک مسافر وہ ہوتے ہیں جو آپ لاری ڈے جائیں تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے سرگودے جانا تھا، جیب میری کٹ گئی، اور نال انہیں ایک آدھا بچہ، بعض کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت بھی، وہ بچہ بھی، وہ کرائے کے ہوتے ہیں. کیسے کیسے فراڈ نکالے ہوئے ہیں. یہ نہیں، جینون. ان ظالموں نے اصل مستحقین کا حق بھی مار لیا، ان کی پہچان بھی گم کر دی انہوں نے. اور مہمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، مہمان پہ خرچ کرنا، یہ بھی اس ضمن میں آتا ہے. اب آپ خود تعین کریں گے. اللہ نے فہم و فراست دی ہے، اصول بتلا دیے کہ اصول یہ ہیں. والسائلین، اور یہ نہیں کہ جتنے سائلین، سوال کرنے والے، سب کو آپ دھتکارتے جاؤ. یہ تو دھتکارنے والی بات تو ہے ہی نہیں. آپ کے سامنے گھوڑے پہ، اس وقت تو بڑی سواری گھوڑا تھا نا، اس وقت آپ بڑی بہترین سواری پہ سوار ہو کر آپ کے پاس آ جاتا، سوال کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سائل ٹھیک نہیں ہے، واپس کر دو.
تبصرہ نہ کرو اس پہ، تبصرے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے اس پہ خرچ کرو، دے دو اس کو، شریعت نے اجازت دی ہے دینے کی. آپ کے پاس کوئی سائل آیا، ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے اداروں میں لوگ آتے ہیں، باتیں نہ بناؤ، باتیں بنانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دے سکتے ہو تو دو، ضرور دو، ان پہ خرچ کرو. کیوں؟ اس مقام پہ، اس حیثیت میں اس کو کھڑا کرنے والا اللہ ہے. تمہیں بھی وہ یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہے، تم بھی ضرورت مند بن سکتے ہو. کتنے دیکھے ہم نے تاج و تخت کے مالک کل تھے، آج نہیں، آج وہ فقیر ہیں. اور کتنے فقیر جیلوں میں پڑے تھے، قیدی تھے، آج وہ تاج و تخت کے مالک بنے ہوئے ہیں. فیصلے ان کے ہاتھ میں. یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا. ہم چاہے اس کو کوئی ڈیل کہیں، کوئی انداز کہیں، لیکن اصل فیصلے تو وہی کرتا ہے نا. اسی طرح اگلی بات جو بیان کی گئی، اقامت صلاۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور وعدہ پورا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا کہ مصارف اور مصرف کون کون سے ہیں، کن مقامات پہ بندہ خرچ کر سکتا ہے. اصل بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تمہارا بدن، جسم، تمہاری صورت، تمہارا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اصل گنتی اس کی ہوگی جو تمہارے اندر جذبہ موجود ہے، تمہارے دل میں، تمہارے دل کی دھڑکن میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.